بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل المزمر اسم وضع ليدل على متكلم او مخاطب او غائب تقدم ذکره لفظا او معنی حکما۔ مبنیات کی بحث انہوں نے شروع کی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ مبنیات 8 ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ضمیر کو شروع میں لائے مبنیات کے بیان میں، اس لیے کہ جتنی بھی ضمیریں ہیں نحویوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ ساری کی ساری مبنی ہیں، اس لیے ضمیروں کو سب سے پہلے لائے۔ فرمایا المضمر اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب۔ ضمیر وہ اسم ہے جو وضع کیا گیا ہو تاکہ وہ متکلم پر دلالت کرے یا مخاطب پر دلالت کرے، او غائب تقدم ذکر، یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر گزر چکا ہو، اور وہ جو ذکر گزرا ہو لفظاً ہو او معنن یا معنن ہو او حکمن یا حکمن ہو۔ ضمیر وہ اسم جو متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو یا مخاطب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ لیکن وہ جو غائب پر اگر دلالت کر رہا ہو تو غائب ایسا ہو کہ جس غائب کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اور وہ جو ذکر پہلے ہوا ہو وہ یا تو لفظاً ذکر ہوا ہو یا معنن ذکر ہوا ہو یا حکمن ذکر ہوا ہو۔ لفظاً کی مثال صاحب حاشیہ نے دی کہ ضرب غلامہ زید، مارا زید نے اپنے غلام کو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نہیں بلکہ لفظاً مرجع اگر ذکر کیا جائے تو اس کی مثال ہے ضرب زید غلامہ، ضرب زید غلامہ۔ اب یہاں دیکھیں کہ مارا زید نے اپنے غلام کو۔ اب اس میں غلامہ میں جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع زید ہے، اور زید کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور وہ جو زید کا ذکر ہوا ہے وہ لفظاً موجود ہے کہ ضرب زید غلامہ، اس کا تلفظ کیا جا رہا ہے جہاں پر زید لفظاً پہلے موجود۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ یا پھر معنی کے اعتبار سے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ اب معنی کے اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ جو مرجع ذکر کیا گیا ہو وہ یا تو کسی لفظ کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہو یا سیاق کلام کی وجہ سے مرجع سمجھ میں آ رہا ہو۔ اب کسی لفظ کے ضمن میں جب مرجع ذکر کیا جائے تو اس کی مثال صاحب حاشیہ نے دی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان الشان ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ عدل کرنا تقوی کے زیادہ قریب۔ اب اس آیہ کریمہ میں اعدلوا ہوا جو ضمیر ہے اس کا مرجع معنن مذکور ہے، اور وہ اس طرح معنن ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لفظ اعدلوا سے سمجھا جا رہا ہے، یعنی اب ہوا کا مرجع جو ہے نا وہ عدل ہے۔ اب عدل کا ذکر پہلے تو ہوا نہیں ہے، لیکن عدل کا ذکر لفظ اعدلوا سے سمجھا جا رہا ہے، تو معنن ذکر یہ ہوگا کہ وہ یا تو کسی لفظ سے سمجھا جا رہا ہوگا، جیسے یہاں پر اعدلوا سے عدل کو سمجھا جا رہا ہے، یا پھر سیاق کلام کی وجہ سے معنن مرجع سمجھا جائے گا۔ سیاق کلام کی مثال صاحب حاشیہ نے دی ہے کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ،
اور ولی ابوائی ہے میت کے ماں باپ کے لیے لکل واحد منہما السدس ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے. یہ میراث کا مسئلہ قرآن میں جب بتلایا تو فرمایا کہ ماں باپ کے لیے چھٹا حصہ ہے. اب اس آیت میں دیکھیں کہ والے ابوائی ہے ہا کی ضمیر میت کی طرف لوٹ رہی ہے، حالانکہ میت کا ذکر پہلے نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ سیاق کلام سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ میت کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. وہ اس طرح کہ یہاں پر وراثت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وراثت میت کی ہی تقسیم کی جاتی ہے، تو کلام کا سیاق، کلام کا چلاؤ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ میت کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. او حکم، تیسری چیز یہ بتائی کہ غائب یعنی ضمیر وہ ہوتی ہے جو غائب پر بھی دلالت کرے، لیکن ایسے غائب پر جس کا ذکر ہو چکا ہو. اب اس مرجع کا ذکر یا تو لفظاً ہو چکا ہو یا مانن ہو چکا ہو. مانن کی دو صورتیں بتلا دیں، یا حکمن. تیسری یہ بتلائی کہ مرجع کا ذکر حکمن ہو. حکمن سے مراد یہ کہ نہ مرجع پہلے لفظاً ذکر کیا جاتا ہے اور نہ مانن ذکر کیا جاتا ہے، بلکہ بس حکم لگا دیا جاتا ہے کہ اس کا مرجع ذکر ہو چکا ہے. اور یہ یعنی حکمن مرجع کا مذکور ہونا یہ صرف ضمیر شان اور ضمیر قصہ میں ہوتا ہے. ضمیر شان اور ضمیر قصہ کی آگے تعریفیں آ رہی ہیں. ضمیر شان کا مطلب یہ کہ مذکر کی وہ ضمیر کہ اس ضمیر کی تفسیر آگے جملہ بیان کر رہا، اور ضمیر قصہ مؤنث کی وہ ضمیر جس کی تفسیر آگے کوئی جملہ بیان کر رہا ہو. جیسے قل هو اللہ احد. اب یہاں پر ہوا جو ضمیر ہے اس کا مرجع حکمن مذکور ہے، اور یہ ضمیر شان ہے اللہ احد. یہ جملہ ہوا کی تفسیر بیان کر رہا ہے. تو ضمیر کی تعریف یہ کی کہ ضمیر ایسا اسم ہے جو متکلم پر یا مخاطب پر یا ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، اور وہ ذکر چاہے لفظاً ہو، مانن ہو یا حکمن ہو، پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اس کو ضمیر کہتے ہیں. وہ اعلیٰ قسمین، اور اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی ضمیر کی دو قسمیں ہیں. متصل اور آگے فرمایا فمنفصل. متصل کون سی ضمیر ہے؟ وہ ما لا یستعمل وحدہ. متصل وہ کہ جس کو اکیلا استعمال نہ کیا جائے. ضمیر متصل لفظوں سے سمجھ آ رہی ہے کہ جس کو اکیلا ذکر نہ کیا جائے متصل ہو. اما مرفوع. اب اس ضمیر متصل کی تین قسمیں بیان کر رہے ہیں. اما مرفوع، یا تو یہ ضمیر متصل مرفوع ہوگی، نحو ضربت الی ضربنا یا ضربت الی ضربنا. میرے پاس جو نسخہ موجود ہے اس میں دونوں اعراب لگائے گئے ہیں، معروف کی بھی مجہول کی بھی. یہاں یہ بات بھی نوٹ فرما لیں کہ نحوی جو گردان کرتے ہیں وہ متکلم کی صیغوں سے شروع کرتے ہیں، اور صرفی جو گردان شروع کرتے ہیں وہ غائب کی صیغوں سے شروع کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ چونکہ ہدایت نحو کی کتاب ہے تو انہوں نے نحوی گردان کی ترتیب کے مطابق صیغے انہوں نے لکھے ہیں ضربتو سے ضربنا تک، یعنی ضربتو ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن، ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا. اسی کو پھر مجہول بھی بنا لے. تو یہ ضمیر مرفوع متصل کی مثال انہوں نے دی ہے. اب ضرب تو سے ضرب نہ تک
ضرب تو کے اندر تا ضمیر اور ضربنا میں جو نون ضمیر ہے یہ متصل ہے اور یہ فاعل کی ضمیر ہے۔ او منصوب، یا ضمیر جو متصل ہے وہ منصوب ہوگی۔ اب منصوب کی مثال دے رہے ہیں، نحو ضربنی الی ضربہن و اننی الی انہن۔ اب منصوب متصل کی دو مثالیں دی، ضربنی سے ضربہن تھا، یہ نحوی گردان ہے، متکلم کی صیغوں سے شروع ہوگی، ضربنی واحد متکلم کا صیغہ، ضربنا جمع متکلم کا صیغہ، پھر متکلم کے بعد حاضر کے صیغے ہوں گے، پھر حاضر کے صیغوں کے بعد آخر میں جو صیغے بیان کیے جائیں گے وہ غائب کے صیغے بیان کیے جائیں گے۔ ضربنی، ضربنا، ضربکا، ضربکما، ضربکم، ضربکے، ضربکما، ضربکن، ضربہو، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن۔ اسی طرح آگے اننی الی انہن، جہاں بھی دیکھیں یہ بھی انا کے بعد یا جو ضمیر آ رہی ہے، نون وقایا کا ہے، یا جو ضمیر ہے یہ منصوب ہے اور یہ متصل ہے، اس لیے منصوب ہے انا اپنے اسم کو نصب دیتا ہے۔ یہ بھی اسی طریقے کے مطابق گردان اننی، اننا، انکا۔ او مجرور، یا ضمیر جو متصل ہوگی وہ مجرور ہوگی، نحو غلامی ولی الی غلامہن ولہن۔ مجرور متصل کی بھی دو مثالیں دی ہیں، فرمایا غلامی، اب اس میں غلام مضاف یا ضمیر متکلم کی مضاف الیہ بن رہی ہے، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور یہ متصل ہے غلام کے ساتھ، اس لیے یہ مجرور متصل ہے۔ غلامی، غلامنا، غلامکا، غلامکما، غلامکم الی آخر۔ اور دوسری مثال دی لی کی، لام جارہ ہے، یا ضمیر متکلم کی ہے، اور جارہ کے بعد جو ضمیر آئے گی وہ مجرور ہوگی اور یہ متصل ہے، اس لیے یہ اس کو ضمیر مجرور متصل میں شامل کر لیا، لی، لنا، لکا، لکما، لکم الی آخر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے مجرور نحو غلامی ولی، جیسے غلامی اور لی الی غلامہن ولہن، غلامہن اور لہن تھا، یہاں جو غلامہن آ رہا ہے یہ الی کی وجہ سے آ رہا ہے، وگرنہ جب گردان کی جائے گی تو غلامہن آئے گا۔ آگے فرمایا و منفصل، اور ضمیر کی دوسری قسم وہ ہے جو منفصل ہو۔ منفصل کون سی ہوتی ہے؟ وہ ما یستعمل وحدہ، جو اکیلی استعمال کی جائے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، اما مرفوع، یا تو یہ مرفوع ہوگی، یعنی ضمیر مرفوع منفصل، نحو انا الہن، انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن، ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن۔ او منصوب، یا یہ جو ضمیر منفصل ہوگی یہ منصوب ہوگی، جدا ہوگی لیکن منصوب ہوگی، نحو ایایا الی ایاہن، جیسے ایایا سے ایاہن تک، ایایا، ایانا، ایاکا، ایاکما، ایاکم الی آخر۔ فذالک 60 ضمیرا، تو یہ 60 ضمیریں بن رہی ہیں۔ ٹوٹل 5 اقسام انہوں نے بتلائیں، ضمیر مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، مرفوع منفصل، مجرور منفصل، یہ 5 ہیں۔ اب ان 5 کے ویسے تو گردان میں 14 صیغے ہیں، 14 5 70 بنتا ہے، لیکن انہوں نے 60 اس لیے ذکر کیا کہ جتنی بھی ضمیریں گزری ہیں ان میں تثنیہ کے جو صیغے ہیں، یعنی تثنیہ غائب کے اور تثنیہ حاضر کے، جیسے پہلی مثال کو سمجھ لیں، ضرب تو ضربنا
ضرب تا ضرب تما، تما کے اندر یہ جو تثنیہ کا صیغہ ہے تما، اس میں تما ضمیر تثنیہ کی آ رہی ہے، اور یہی پھر آگے بھی آئے گی، ضرب ضرب تا ضرب تما ضرب تم ضرب تے ضرب تما ضرب تنا۔ اب تما یعنی تثنیہ کے مؤنث کے تثنیہ کے صیغے میں بھی، مذکر کے تثنیہ کے صیغے میں بھی تما ضمیر آ رہی، تو ساری گردانوں میں تثنیہ کے تثنیہ مذکر حاضر تثنیہ مؤنث حاضر کے صیغوں میں ایک ہی ضمیر آتی ہے، اور غائب کے صیغوں میں بھی جیسے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا۔ اب یہاں دیکھیں کہ ضربا ضربا تثنیہ مذکر غائب میں الف ضمیر جو ہے وہ تثنیہ کی ہے، اور ضربو پھر آگے ضربت ضربتا ضربتا کے اندر بھی جو تا ہے یہ مؤنث کی ہے، اور الف ضمیر جو ہے تثنیہ کی ہے، یعنی تثنیہ مذکر غائب میں بھی الف تھی، تثنیہ مؤنث غائب میں بھی الف ضمیر آ رہی ہے۔ تو بہرحال تثنیہ کے چاہے حاضر کے صیغے ہوں یا غائب کے صیغے ہوں، ان میں ضمیریں ایک ہی طرح آتی ہیں، تو ان دو ضمیروں کو ایک ہی شمار کر دیا تو یہ ٹوٹل ایک ہی گردان میں 12 ضمیریں ہوں گے، تو 12 5 60 بن رہا ہے۔ اس وجہ سے صاحب کتاب نے فرمایا کہ فذالک 60 ضمیرا، یہ 60 ضمیریں ہوئیں۔ واللہ اعلم بحقیقت۔